السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ الذی خلق الارض والسماء والعرش واللوح والقلم، ونشكره سبحانه على ما بعث فينا رسوله محمدا رسول العرب والعجم، ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا ومن كل هم وغم ومرض وألم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار، وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اپنے ماتھے کی آنکھوں سے پرنور منظر کا مشاہدہ ہم سب کر رہے ہیں۔ رمضان کریم شروع ہونے سے پہلے
اس ماہ میں نازل ہونے والے قرآن کریم کے علوم سے آراستہ اسلام کی بیٹیاں جو پردے کے پیچھے موجود ہیں اور اپنے سینے کو قرآن سے معمور کرنے والے حفاظ کرام جن کی دستار ابھی آپ نے دیکھی، قابل مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ، ان کے والدین، اقارب، ادارہ دارالعلوم معین الاسلام اور جامعہ عائشہ صدیقہ کی کمیٹی کے ممبران، معاونین، رب قدیر آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آغاز میں حضور بابا ملت علیہ رحمت و رضوان کے مشہور زمانہ کلام کے چند شعر پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں دشمنوں کا راہ ہمیں کانٹے بچھانا یاد ہے، اسی لیے جب آج بھی اس محبوب مصطفیٰ کے امتیوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں تو صبر آ جاتا ہے اپنے آقا کو یاد کر کے۔ بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، وہاں ہر آدمی اپنی دکان لگا سکتا ہے، صرف مصطفیٰ کا غلام نہیں لگا سکتا۔ لیکن میرے دوستو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی روٹی بندوں کو جب وہ چاہیں گے تب ملے گی، تو وہ تو گمراہی میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ سمجھتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم سب تو یہاں پر آئے ہیں مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنے۔ دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے، اور یقیناً اس علاقے کے مسلمانوں نے مسکرا کر دکھا بھی دیا۔ ایک بڑا عظیم سبق سارے بھارت واسیوں کو دیا کہ جو ہمارے راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، مصیبت کے وقت ہم انہیں راستہ دیا کرتے ہیں۔ جو نہیں چاہتے کہ ہم جائیں ان کی طرف، جہاں جا کے ہم اپنی زندگی کا کچھ سرمایہ جمع کر سکتے ہو، ایسے لوگوں کی زندگی کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کے غلام اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا کرتے ہیں۔ جو ان کے دانا پانی کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے آگے مصطفیٰ کے یہ سچے چاہنے والے دسترخوان لگایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جانا ہے کہ گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے، اور وزنی پتھر باندھ کر اپنے مبارک پیٹ پہ پیٹ بھر سب کو تیرا کھانا کھلانا یاد ہے۔ یہاں تو الحمدللہ الہ آباد کے وہ باشندے، انہیں اللہ نے نوازا ہے، انہوں نے دوسروں کو بھی کھلایا ہے، خود بھی کھایا۔ لیکن ہمارے آقا کی شان یہ تھی کہ آپ کھانا کم رہتا تھا، آنے والے مہمانوں کو سب پروس دیتے تھے اور خود پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ وزنی پتھر باندھ کر اپنے مبارک پیٹ پر پیٹ بھر سب کو تیرا کھانا کھلانا یاد ہے۔ چاہے عربی ہو یا عجمی، رومی ہو یا فارسی، پیار سے سب کو گلے تیرا لگانا یاد ہے۔ چاند دو ٹکڑے کیے، پیٹ پر پتھر کون باندھ رہا؟ اسی میں کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، آپ کے پڑوسی خاص طور سے۔ دیکھیے صاحب، کھانے کی ضرورت تھی، کھانا نہیں مل رہا تھا تو پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا۔ یہ کیسے پاور والے نبی، کیسے اختیار والے ہیں؟ یہ محتاجی کی تو زندگی ہے۔
ورنہ نبی کو بھوکا کیوں رہنا پڑتا؟ نبی کو دندانے مبارک کو شہید کیوں کرنا پڑتا؟ نبی کو مکہ چھوڑ کے جانا کیوں پڑتا؟ نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے کیوں جاتے؟ ایک طاقت والے انسان کے ساتھ یہ کوئی برتاؤ کر سکتا ہے؟ پیٹ پر پتھر بندھا دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کے پاس پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضور بابا ملت نے آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ چاند دو ٹکڑے کیے، کیسے کہوں بے اختیار، کنکری سے آپ کا کلمہ پڑھانا یاد ہے۔ گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے، نور عرفان صوفی تنویر کو کر دو عطا، خاک کو خاک شفا تیرا بنانا یاد ہے۔ ایک مرتبہ باز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور بڑا متبرک یہ موقع بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب، اللہ اس کے ذریعے جو اس کی رضا چاہتا ہے، اللہ اس کے ذریعے انہیں سلامتی کے راستے دکھا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے اور صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ یہ مفہوم آیت کریمہ ہے۔ یہ مقدس متبرک مجلس کیوں ہے؟ 5 سال 10 سال سے یہ ایک ابھیان بھارت میں چل رہا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میں چاہتا ہوں ان نعرے اور سوچتا ہوں کہ ان نعرہ دینے والوں کو، یہ سلوگن چلانے والوں کو تھام میں آنا چاہیے اور دیکھیں کہ بیٹی بچانے اور بیٹی پڑھانے کا کام یہاں کتنی خوبصورتی سے چل رہا ہے۔ آج کے حاکموں نے آج یہ نعرہ دیا ہے، آج اس پالیسی پر عمل کرنے کی وہ تلقین کر رہے ہیں، مگر اس امت مسلمہ کو یہ نعرہ 1400 سال پہلے مل گیا تھا۔ 1400 سال پہلے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں ایک وقت ایسا گزرا ہے جب ہماری قوم کی بہن بیٹیاں غفلت کا شکار تھیں، لیکن آج الحمدللہ وہ بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ دارالعلوم معین الاسلام کی چھتر چھایا میں جامعہ عائشہ صدیقہ کے آنگن میں، جیسا بھی آپ نے رپورٹ سنی مفتی ساحل صاحب کی زبانی، 2000 سے زیادہ اب تک تقریباً 2000 سے زیادہ اسلام کی بیٹیوں کو عالمیت اور فضیلت کی سند ملی ہے۔ یہ جانتے ہو کون ہے؟ یہ تمہارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنے والی بیٹیاں، جو کام 1400 سال پہلے امہات المومنین نے شروع کیا، رسول کی بیٹی نے شروع کیا، کربلا میں زینب نے جسے انجام دیا، اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جامعہ عائشہ صدیقہ کی طالبات نظر آ رہی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کسی بھی بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ یہ پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ہے۔ اگر ماں کے اندر دین کی سمجھ ہے تو بچہ انشاءاللہ دیندار ہوگا۔ ماں کے اندر اگر شریعت کا علم اس کے پاس ہے تو وہ بے جا رسموں سے اپنے گھر اور بچے اور نسلوں کو بچاتی نظر آئی۔ آج کہا جا رہا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ، تحریک چلائی جا رہی۔ میرے دوستو،
اور سب کو یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے، اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ جنہیں اچھا لگتا ہے وہ بھی اسلام کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسلام جس نے بیٹی کو پاور دیا، اختیار دیا، جس نے کہا کہ بیٹی کے لیے بھی علم سیکھنا فرض ہے، اسی اسلام کو نشانہ بناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے عورتوں کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، انہیں تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اتہاس پڑھنا پڑے گا نا آج، کیونکہ ہمارا اور آپ کا کردار بھی کچھ ایسا ہے کہ کوئی مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت مشکل، کہیں کہیں تو بڑھتے ہوئے اسلام کو روکنے کے لیے بڑی طاقتیں لگائی جا رہی ہیں، مگر اور دوسرے ملکوں میں جاؤ تو سمجھ میں آئے گا کہ ہر دن درجنوں کی تعداد میں اسلام کی شکشا سے پربھاوت ہو کر لوگ دولت اسلام سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ جتنی چیزوں کو لے کر اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا برعکس اسلام پیش کر رہا ہے۔ عرب اور عجم میں بھارت کی سچویشن 1400 سال پہلے کے پہلے کیا تھی؟ عورت کو کتنا سمان دیا جاتا تھا، بیٹیوں کی کتنی عزت کی جاتی ہے، تاریخ کے پنوں میں موجود ہے۔ عرب کی دھرتی پہ جب بیٹی کا جنم ہو تو باپ اپنے ہاتھوں سے اسے زمین کے اندر زندہ دفن کرتا تھا، اور بھارت میں یہ تھا کہ اگر کسی کا پتی مر جائے تو اس عورت کو بھی جینے کا حق نہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس رسم کو خود ہی ختم کرا۔ جو چیزیں کبھی کچھ سماج میں کہا جاتا دھرم سے جڑی ہے، پھر اس دھرم کے ماننے والے ہی کہتے نہیں یہ غلط ہے، اسے بدل دو۔ جو چیز غلط ہوتی اسے بدلنا پڑتی، لیکن صرف اسلام کی شان یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو سمویدھان رسول عربی کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، قیامت تک اس میں کسی چینجنگ کی ضرورت نہیں پڑے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام۔ سماج کسی بری چیز کو دیکھتا ہے، اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بڑی اچھی پہل ہوتی ہے۔ تو حالات یہ تھے کہ ادھر بیٹی پیدا ہو، اتنی نفرت کی بیٹی پوچھ رہی ہے، وہ معصوم سی بچی اپنی نگاہوں سے جیسے باپ سے سوال کر رہی ہو کہ میرے باپ میرا قصور کیا ہے مجھے بتا دے، تو نے کنویں میں پھینک دیا، تو نے مٹی میں دفن کر کے میرے اوپر مٹی ڈال دی۔ کتنے پتھر دل وہ انسان تھے، ایک ایک کر سے پورے عرب سے بیٹیوں کی سماپتی ہو جاتی، مگر رب قدیر نے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ بیٹوں پر فخر کرنے والوں کے بیچ میں، بیٹا پیدا ہو تو جشن منانے والوں کے بیچ میں، بیٹا پیدا ہو تو سینہ تان کے چلنے والوں کے بیچ میں، بیٹا پیدا ہو تو بڑی بڑی دعوتیں کرنے والوں کے بیچ میں رسول کو بھیجا۔ اور رسول نے کیا اعلان کیا؟ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اپنی سیرت سے رسول نے بتا دیا کہ اے بیٹوں پہ گرو کرنے والوں، تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تب تمہیں خوشی ہوتی کہ تمہاری نسل چلے گی۔ محمد عربی وہ ہے کہ قیامت تک کوئی بھی شخص اپنے کو اس وقت تک آل محمد نہ کہہ سکے گا، آل رسول نہ کہہ سکے گا جب تک کہ اس کی نسبت میری بیٹی فاطمہ کے پیٹ سے نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور فاضل بغداد۔ بیٹی بچاؤ کی تحریک اس سے بڑی اور کہاں ملے گی؟ میرے دوستو، اسلام جو سسٹم بنا دیتا ہے نا، آج بھارت میں نہ جانے کتنی بیٹیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ پتی پتنی میں انبن ہے،
समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, पति कातिल बन जाता है, मगर इस्लाम ने दिया नहीं, समाधान है। अगर नहीं तुम एक साथ रह सकते हो, पहले तो पूरी कोशिश करो, अगर नहीं रह सकते हो तो एक समाधान इस्लाम ने दिया है। हाँ, वो समाधान नहीं, वहां बेटियों को जलाया जाता है। अलग हो सकती है, अलग होना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम शौहर हो तो ये मत समझना कि तुमने कभी अपनी बेटी को छोड़ दिया तो खुदा तुमसे नाराज नहीं। इसीलिए कहा गया अब गजुल मुबाहात, तलाक देना जायज है, लेकिन जायज चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद अल्लाह को तलाक। ये इस्लाम के मैसेज को क्यों नहीं बताया जाता? आज भी अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे समाज में बेटियों को लेके ये सोच है कि बेटी पैदा हो तो कुछ मायूसी आती है और बेटा पैदा हो तो खुशी होती है, तो याद रखना तुम मोहम्मद अरबी के रास्ते पर नहीं चल रहे हो। अभी भी तुम अंधेरे में हो, अभी भी तुम तारीकी में हो। आओ ना, जिस रसूल को तुम मानते हो, जब उसने बेटी को ये मकाम दे दिया है तो तू कैसे नाखुश नजर आता है। और वो रसूल जिसने बेटी बचाओ तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए कहा, एक बेटी पे तू मायूस, दो बेटी पे तू गमज़दा नहीं, मन कुन्न लहू सलासो बना, जिसके तीन तीन बेटी हो, फयुरवीहिन व यकफुलहुन व यरहमहुन, तीन बेटियां हो और वो उनकी अच्छी किफालत करे, अच्छी परवरिश करे, उन पर रहम करे, नरम दिली इख्तियार करे उनके साथ। वजबत लहुल जन्नह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस शख्स के लिए जन्नत वाजिब है। इतना बड़ा सम्मान एक बेटी के लिए लोग स्कीम निकाल रहे हैं कि चलो भाई ये मिल जाएगा, महीने में ये आएगा, बैंक में ये पहुंचेगा। पता चला एकदम रातों रात माहौल बदल जाता है, हारने वाले जीत जाते हैं। और हमारे कौम की औरतों का भी हाल है, वो फ्यूचर नहीं देखती, बस बैंक में आना चाहिए, और 2.5 लाख का इंतजार तो अभी तक चल रहा है। बहरहाल जो सरकारें इस तरह का सम्मान देती बेटियों की, वो भी काबिले तारीफ है। ख्याल तो हुआ उनका कि घरों में चूल्हा कायदे से जले, इसलिए बैंक में पहुंचना चाहिए, तो कुछ 1000 रुपया दे दिया। अपना घर नहीं देंगे मंत्री लोग किसी बेटी के लिए, समाज की नहीं। दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत बड़े बड़े बादशाह दे सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन रसूल ने क्या दिया? अगर बेटी मिली है उसकी परवरिश कर लो तो जन्नत वाजिब। सुभान अल्लाह। जन्नत से बड़ी कोई दौलत है? 60, 65, 70 साल बाद जाना तो वही है तुम्हें ना। तो मेरे दोस्तों, बेटी बचाओ तहरीक देखो किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ भी नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा मौजूद हैं। एक फिकारन, एक मांगने वाली आई, कुछ मांगा, कुछ नहीं मिला एक खजूर के सिवा। वो खजूर दिया, उसने अपनी बेटियों को खिला दिया, बेटियों को। देखिए, एक मां खुद भूखी है, जहां मांगने आई वहां भी फाका हो रहा। एक मां 2 बेटी को लेकर आई है, जिसके पास आई वो भी औरत, और उसके घर में कुछ नहीं, वजनी पत्थर बांधकर अपने मुबारक एक ही खजूर और खजूर दे दिया। वो मां वो भी भूखी, बेटियां भी भूखी। उस मां ने खुद कुछ नहीं चखा, खजूर के टुकड़े किए और एक टुकड़ा इस बेटी को, दूसरा इस बेटी को दिया और पानी पिला दिया। वलम तअकुल मिन्हा शैया, हदीस पाक। और उस औरत ने उसमें से कुछ भी नहीं खाया। हजरत आयशा को देख के ताज्जुब हुआ, जिनके नाम ये जामिया है, जिनका फैजान आज बरस रहा माशाअल्लाह। 40 बेटियां यहां मौजूद हैं, जिन्हें आलमियत या फजीलत की रिदा से नवाजा गया, सनत से नवाजा गया। हजरत आयशा को
تعجب ہے کہ اس نے کچھ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر پر کہا سرکار آج ایک عورت آئی ایسا ماجرا، اس نے کچھ نہیں کھایا. ساری دنیا کو تعجب یہ ہے کہ ایک ہی کھجور تھی دے دیا. حضرت عائشہ پر تعجب اور حضرت عائشہ کو تعجب اس عورت پر. یہ ہے نبی کے گھر والے، یہ ہے سچے مسلمان، نبی کے سچے وفادار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب رب قدیر کسی کی آزمائش بیٹیوں کے ذریعے لیتا ہے، بیٹی کا جنم اس کے گھر میں ہوتا ہے، پھر وہ شخص اس بیٹی کی اچھی پرورش کرے. اچھی پرورش کا مطلب جانتے ہو نا، اسے دیندار بناؤ. گجرات سے لے کر دنیا کے کونے کونے میں جو ایک ماحول چھڑا ہوا، باپ کو شام کو پتا چلتا ہے کہ بیٹی گھر واپس نہیں آئی. وجہ صرف یہی ہوتی ہے دوستو، حضور نے جو فرمایا تھا جب آزمائش اللہ لے، تو آزمائش میں ناکام ہو گیا. آزمائش بیٹی کے ذریعے اللہ نے لی اور تم بیٹی کی اچھی پرورش کرو، ان پر رحم کرو. کسی بیٹی پر رحم سب سے بڑا یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کے سارے سامان تم نے مہیا کر دی، یہ سامان اسے جہنم کی طرف تو نہیں لے جائیں گے، یہ تجھے سوچنا. ہماری بڑی کثیر تعداد میں یہاں بہنیں موجود. اگر آپ کے گھروں میں بھی ابھی ایسی بیٹیوں میں کوئی بیٹی ایسی ہے جو علم دین سے دور ہو، یاد رکھو ایک گھر میں ایک بیٹی ایک کنبے کے لیے کافی ہے. یا تو 40 گھروں کی بیٹیاں موجود ہیں سبحان اللہ جنہوں نے علم شریعت سیکھا. حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھی تربیت جب بیٹی کی کرو، جب بیٹی بھیج کر اللہ آزمائش لے اور اچھی تربیت کرو، تو اگر ماں باپ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہی بیٹیاں رکاوٹ بن جائیں گی، روک لیں گی. رب قدیر ان بیٹیوں کی وجہ سے ماں باپ کو جنت میں بھیج دے گا. بیٹی بچاؤ کی تحریک کو کس طرح آگے بڑھایا ہے رسول کے گھر والوں نے. بیٹی پڑھاؤ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور محدثین نے فرمایا کہ تفسیر مسلمہ بھی، یعنی علم حاصل کرنا ہر پرتیک مسلمان مرد عورت پر شکشا گرہن کرنا انیواریہ ہے، سبحان اللہ کمپلسری. اسلام لوگوں کو دو بھاگ میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے، دو حصے میں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دو ہی طرح کے لوگ ہیں. وہ کہہ دیا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جن کے پاس نالج ہے وہ ان کی طرح نہیں ہوتے جن کے پاس نالج نہیں ہے. وہ علم والوں، تم دنیا میں کچھ اچھا کام کرو گے، دنیا والے تمہارا مرتبہ بڑھائیں گے، دنیا والے تمہیں عزت دیں گے، دنیا والے تمہیں بلندی دیں گے. لیکن علم اور شکشا حاصل کرو گے تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سبحان اللہ سبحان اللہ بلند فرماتا ہے ایمان والوں کے درجوں کو اور علم والوں کے درجوں کو. تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اسے تم عصری آدھنک تعلیم سے بھی آراستہ کرو. اسکول کالج کی تعلیم بھی دو اور دین کی بھی تعلیم دو. تو یہ پیغام اسلام نے 1400 سال پہلے دیا، بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے. بیٹے کو بھی پڑھاؤ، بیٹی کو بھی پڑھاؤ. جانتے ہو پھر ہماری ماں کی کیا شان تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی حدیث کے بارے میں ہم لوگوں کو کوئی اشکال ہوتا تھا اس کو سمجھنے میں، تو ہم لوگ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں چلے جائیں. یہ اسلام کی پہلی ٹیچر نظر آ رہی ہے، ایک بڑی عظیم استاذہ معلمہ جو صحابہ اور تابعین کو درس دے رہی ہیں. اور یہی نہیں کہ صرف قرآن اور حدیث کے تعلق سے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے، رب
کی مصلحت ہے تو اس وقت مدینہ کے بڑے بڑے حکیموں سے رابطہ لوگوں نے کیا، صحابہ نے کی، بھائی سرکار کے تعلق سے دوائیں، جڑی بوٹیاں جو بھی وہ لے کر آتے تھے رسول کے گھر میں، یہ دینا چاہیے. تو اس وقت حضرت عائشہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی نہیں یہ نہیں، اس میں یہ بہتر ہوگا، ایسا نہ ہو. ایسا ہو تو ایک بہترین ڈاکٹر کا بھی نام حضرت عائشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. یہ تحریک اسلام نے بہت پہلے چلائی کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. آج اسے اپنا رہے ہیں لوگ، تو کیونکہ اسلام کی جو پکچر پیش کی جانی چاہیے وہ لوگوں کے بیچ میں کچھ لوگ تو جان بوجھ کر نہیں پیش کر رہے ہیں، اور کچھ ہماری اور آپ کی بھی غلطیاں ہیں. اپنے وطن کو چھوڑ کے غریب نواز آئے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، تمہارے بیچ میں آئے. وہی نور جو مدینے کا تھا اسی کی کرن کو لے کر، وہی جس کے بارے میں اللہ فرما رہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے آیا نور، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وکتاب مبین، روشن کتاب. دنیا کی ساری یونیورسٹی مل کے جتنے علم اور فن کے بارے میں بتائیں گے، ساری یونیورسٹی، امریکہ کی ہو، ساؤتھ انڈیا کی ہو، ساؤتھ افریقہ کی ہو، بھارت کے کسی کونے کی ہو، یو کے کی ہو، برٹش کہیں کی بھی، ساری یونیورسٹی میں جتنے علم فن، جتنی پرکار کی شکشائیں ہیں، علوم ہیں، وہ سب ایک طرف ہوں گے. قرآن نے جتنے علوم بتائے ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچ پائیں گے. جانتے ہو کتنا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 70,450 علوم اور فنون کا ذکر صرف قرآن میں. 70,450 اتنے علوم اور فنون. علماء تو اتنا پڑھ ہی نہیں پائیں گے. اسی میں سے کچھ جو ہمارے ائمہ نے جنہیں نکالا اور پیش کیا تو آج تک وہ تعلیم جاری ہے. الحمدللہ دارالعلوم معین الاسلام میں بھی وہی تعلیم دی جا رہی ہے. رب قدیر یہاں پر علم حاصل کرنے والے ان طالبات کے مستقبل کو روشنی عطا فرمائے. آمین. بہت قیمتی دھن لے کر آپ جا رہے ہیں. ہم اپنی اسلام کی بیٹیوں سے اپیل کریں کہ آپ نے نبی کی گفتار سنی ہے، پیغام سنا ہے، حدیثیں سنی ہیں، اب اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے. اپنے گھر میں وہ ماحول بنائیے کہ باہر سے کوئی بھی آئے تو سمجھ جائے کہ یہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے رہا کرتے ہیں. وہ رسم و رواج جن کا ہمارے سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے نکال کے باہر کیجیے. اچھا نظام، اچھا ماحول اپنے گھروں میں پیدا کیجیے. ماحول سجدوں کا بنے، تلاوت کا بنے، ذکر کا بنے، تسبیح کا بنے. آپ کے گھر سے نکلنے والا بچہ گھر سے نکلے تو خدا کا فضل، خدا کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. قدم بڑھائے تو بسم اللہ کرتے ہوئے واپس آئے تو سلام کرتے ہوئے، سلامتی بانٹتے ہوئے. وہ اسلامی مزاج، اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت ہے. کب قائم ہوا یہ ادارہ؟ کہ جب یہاں پر امام احمد رضا، حضور محدث اعظم ہند، حضرت شیر بیش اہل سنت، صدر الافاضل، صدر الشریعہ جیسے ہمارے علماء اور فقہا کی محنتوں کو برباد کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، ایسے وقت اہل سنت والجماعت کا یہ ادارہ یہاں قائم ہوا. 1968 میں بنا، اچھی نیت سے بنا. رب قدیر ان بزرگوں کے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنہوں نے اسے سینچا ہے، سیراب کیا ہے، کھڑا کیا ہے اور امت کے حوالے کیا. خصوصیت کے ساتھ ولی بھائی مرحوم، اور جو نام ہمارے مفتی صاحب نے بھی آپ کے سامنے لیا، ابراہیم بھائی، اسماعیل بھائی، علی بھائی مرحومین، اور ان کے علاوہ بھی جو معاونین تھے، رب قدیر انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور آج جو موجود ہیں ہم ان سے بھی اپیل کریں گے پوری یونٹی کے ساتھ. دیکھیے امت پر کتنے اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آج کے دور میں
میں بھی ہمارے دلوں میں اگر اتنی دوریاں رہیں، وقت آ گیا ہے کہ اپنی ساری دوریوں کو مٹا کر متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر ہم اس مشن کو آگے بڑھا دیں جسے سنجر سے غریب نواز لے کر اجمیر آئے تھے، جسے سمنان سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لے کر کچھوچا آئے تھے، جسے یہاں سینچا ہے، سیراب کیا ہے، جس کے لیے اپنی تیز رفتار قلم کی تلوار جیسی دھار سے امام عشق و محبت نے نہ جانے کتنے بد عقیدہ لوگوں کو بد عقیدگی سے دور کیا اور اہل سنت والجماعت کی حفاظت کی۔ وہ محدث اعظم کے خدموں کی للکار جو گجرات کے چاروں طرف ہوا کرتی تھی، میرے دوستو، ان کے وصال کے بعد حضور شیخ الاسلام نے جس محنت کے ساتھ گاؤں گاؤں جا کر سنیت کو بچانے کی کوشش کی ہے، حضور مفتی اعظم نے پورے ملک میں جہاں جہاں سفر کیا ہے سنیت کی حفاظت کے لیے، ان آقاؤں کے ہم سب غلام ہیں، ان کی محنتوں کو ہمیں برباد نہیں ہونے دینا، ہمیں اختلافات کو ختم کر کے متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ آنے والے دور میں بہت بڑی مصیبتوں کا سامنا ہے، اس امت کو آزمائش ہے اور اس آزمائش پہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے دوستو۔ تو اس لیے دنیا سے ایک ایک کر کے سب کو جانا، اور اس وقت تو عجیب حال ہے، کچھ بھروسہ نہیں رہتا، آج کون ہے کل کون نہیں ہے۔ یہ خاص طور سے کووڈ کے بعد جو ماحول ہے، جب فون آپ بھی اٹھاتے ہوگے کسی نہ کسی کی خبر آتی ہے، ہارٹ اٹیک ہے، برین اسٹروک۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ ہماری آپ کی روح پرواز کرے، ایک اچھی نیت سے ہم صرف نیت کر کے اور اپنا تعاون پیش کر کے ہم رکاوٹ نہ بنے کسی کام کے لیے، کار خیر کے لیے، ہم اچھے کاموں کو روکنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اگر ہم سے وہ کام آگے نہیں ہو سکتا تو ہم خود خاموش بیٹھ جائیں۔ ہم یہ نہ کریں کہ ہم اگر کام نہیں کر سکتے کوئی دوسرا بھی نہیں کر سکتا، نہیں، ہمیں بھلائی کے کاموں کی کنجی بننا، برائی کے کاموں کا تالا بننا۔ برائی گھر میں ہو وہاں تالا لگ جائے، محلے میں ہو وہاں تالا لگ جائے، ہمارے قصبے میں ہو وہاں تالا لگ جائے، اور اگر بھلائی کے لیے کہیں بلایا جا رہا ہے تو ہم آگے بڑھتے نظر آئیں۔ 1400 سال پہلے میرے رسول نے اسی لیے فرما دیا تھا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو بھلائی کے کاموں کی کنجی بن گیا، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو بھلائی کے کاموں کے لیے تالا بن گیا۔ متحد ہو کر یونٹی کے ساتھ اسلام کے پیغام کو بڑھاتے نظر آؤ۔ آج اور بھی ادارے ہیں الحمدللہ جہاں بچیوں کی بھی تعلیم ہو رہی، بچوں کی بھی ہو رہی، یہ سب ہمارے اپنے اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ کہیں کے بھی دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے ادارے ہیں، اسے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ آمین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ روشن کتاب آئی، رسول آئے۔ باتیں کافی ہو گئی ہیں، وقت کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے، بس کچھ دیر اور بات کر کے میں رخصت ہوں گا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اللہ کے پاس سے آیا نور اور روشن کتاب، بس اس کتاب کی روشنی کے سائے میں جب تک رہو گے ہدایت یافتہ رہو گے۔ تم بھی دنیا میں آئے اور رسول اکرم بھی تشریف لائے۔ تم جب آئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بھئی کہاں سے آ رہے ہو؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں اللہ باہر لایا۔ انسان کی پیدائش سب کی ایسی ہے، سب کی جتنے انسان۔ اب پڑوس والے کبھی کبھی کہتے ہیں بھئی ہماری جیسے تو ہیں، وہ ہمارے بھی انگلی دیکھو ان کی بھی انگلیاں دیکھو، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، ہم بھی چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، ایک ہی جیسے۔ دونوں کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، سارے انسانوں کو بھی، اور جو انسانوں میں سب سے اشرف و افضل اس کو بھی، رسول اکرم کو بھی۔ لیکن دنیا میں آنے کا جو ورણن پیش کیا ہے وہ کس طرح کہ تم بھی آئے ہو، میرا محبوب بھی آئے۔ جب تیرے آنے کو بتایا تو یہ بتایا تو اپنے ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اور رسول کے آنے کو بتایا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ، اللہ کے پاس سے میرا محبوب ہے۔ رسول اللہ۔ اسی لیے قرآن
کریم پڑھا جائے تو عاشقوں سے پڑھو، اس عالم سے پڑھو جو عاشق ہو، اس معلمہ سے پڑھو جس کے دل میں رسول کی محبت ہو، تب اسے سمجھ میں آئے گا رسول کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس آیا میری جانب سے رسول اور روشن کتاب، اسی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب قدیر نے لی، وہ کتاب جس میں تمام چیزوں کا روشن بیان ہے، ہر چیز مل گئی، لمبی لمبی قطاریں، خاص طور سے ہماری ماں بہنیں مصلی سے دور، تسبیح سے دور، ذکر سے دور، ہر چیز سے دور، وہ معلوم ہو جائے ایک بابا آئے بہت کچھ مل جاتا، وہاں لمبی لائن لگ جائے۔ اپنے کو قرآن کے قریب تو کرو، دیکھو وہاں کیا نہیں ملتا، تم جو سوچ نہیں سکتی اس سے زیادہ اللہ عطا فرمائے۔ صرف اس شکر ادا کرتے، اے مولا تو نے انسان بنا کر بھیجا، انسانوں ایمان والا بنا کر بھیجا، اور ایمان والوں میں اپنے محبوب کا امتی بنا کر بھیجا۔ انبیاء کی ساری کتابیں مٹ گئیں، بدل گئیں، تیرے محبوب کی کتاب زندہ ہے، موجود ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور عہد لیتے ہیں کہ اب زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں آئے گا جب ہم قرآن کی تلاوت کے بغیر دن گزاریں گے۔ ہم تھوڑا ہی سا پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے، تیرے شکر میں پڑھیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا اور زیادہ دے گا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آؤ قرآن تو یہ دیتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لو داع لی اقال بعیر لوجدتہ فی القرآن، اگر میرے اونٹ کی نکیل رسی کہیں کھو جائے تو میں قرآن میں اسے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ چیز مل سکتی تو تیری کوئی بھی کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی تجھے۔ تیرے پاس دولت نہیں، قرآن کے ذریعے مل جائے گی۔ تیرے پاس اولاد نہیں، قرآن کے ذریعے مل جائے گی۔ تیرے پاس سہارا نہیں، قرآن کے ذریعے مل جائے گا۔ تیرے پاس شفا، تجھے صحت نہیں مل رہی، قرآن پڑھ تجھے مل جائے گی۔ کائنات کی کوئی ایسی دولت نہیں ہے انسانوں جو تمہیں قرآن میں نہ ملے۔ آؤ اس کے قریب آؤ۔ اللہ کے پاس یہ چیز آئی ہے جسے کتاب مبین کہتے ہیں، روشن کتاب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری رضا چاہے گا، میری خوشنودی چاہے گا، میں اس رسول اور اس کتاب کے ذریعے اس کے لیے سلامتی کے راستے کھول دوں گا۔ جو بندشیں محسوس کر دو نا، یہ بندش وہ بندش کھول دیجئے، یہ کر دیجئے، دم کر دیجئے، ارے آؤ تو یہ قرآن کو پڑھو، اس کے حکم پر عمل تو کرو، سلامتی کے راستے اپنے آپ کھلتے چلے جائیں۔ تو اپنے کو اندھیرے میں محسوس کر رہا، مایوسی کے اندھیرے میں ہے، بے روزگاری کے اندھیرے میں ہے، بیماریوں کے اندھیرے میں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ تمہیں تاریکیوں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آئے گا اور تجھے صراط مستقیم پر چلائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔